اب سار صاحب اگر حالات ایسے بنے، شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس چیز کی کمی اور یہاں اس چیز کی کمی، تو پھر ایک ہنگ پارلیمنٹ دکھتی ہے جہاں آپ کو بیساکھیاں چاہیے ہوں گی حکومت سازی کے لیے. بانی پی ٹی آئی اب جیل میں بیٹھ کے بار بار پچھتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور غلطی قرار دیتے ہیں. نواز شریف ہنگ پارلیمنٹ کے تحت وزیر اعظم بننا چاہیں گے، حکومت لینا چاہیں گے، آئیں گے اس طریقے سے، یا وہ بار بار جس بات کا زور دیتے ہیں اپنے دم پر وہ اکثریت لے کر آئیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کل ایک بات ہوئی تھی طاہر القادری کے بارے میں، اور آپ نے بتایا تھا کہ اس وقت راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم تھے اور میں نے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی. تو وہ میری غلطی تھی، آپ درست کہہ رہی تھیں، اور عمر نے بھی بعد میں مجھے میسج پہ بھی بتایا، میں نے ڈبل چیک کیا تو واقعی اس وقت راجہ پرویز اشرف ہی وزیر اعظم تھے جب طاہر القادری صاحب پہلی دفعہ دھرنا لے کے آئے اور مال لے کے چلے گئے. اب آپ کا سوال، سوال یہ ہے کہ دیکھیں، میں اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم شاید سب ماضی میں الجھے بیٹھے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ماضی میں انتخابات کی وہ چلتی تھی، لوگوں کا جو رسپانس ہوتا تھا جلد سے جلوس وغیرہ، اب شاید میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے لوگوں کے رویوں میں بھی. ضروری نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور بینر ہی بنائیں. اب موبائل فون کی وجہ سے ہر انفارمیشن لوگوں کے پاس گھر بیٹھے ان کے فون پہ گرم ٹھنڈے کمروں میں پہنچ جاتی ہے. اصل چیز دیکھنی ہوگی 8 فروری کو کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، کس کے لیے نکلتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جذبات بھی اور سٹرکچر بھی، دونوں چیزیں ہی لوگوں کو باہر نکال سکتی ہیں اور وہ نکلیں گی. میرا یہ اسیسمنٹ ہے، پریڈکشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ باہر نکلیں گے، جذبات والے بھی اور سٹرکچر والے بھی. اور جذبات والے جذبات کی وجہ سے نکلیں گے، سٹرکچر والے سٹرکچر کی وجہ سے نکلیں گے ضرور. اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت کہ ایک نہ ایک سیاسی جماعت کو اکثریت مل جائے گی. اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ نواز شریف ہنگ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم بننا قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ نہیں کریں گے. لیکن اگر میجورٹی آ گئی کسی ایک جماعت کی اور وہ اس جماعت کا وزیر اعظم بن گیا تو اصل چیلنج اس سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہوگا. دیکھیں، بات تھوڑی سی کھل کے کرنی چاہیے. اس وقت جو کشمکش ہے وہ سول اور ملٹری کے درمیان ہے. پولنگ ڈے والے دن ریگنگ نہیں ہو سکے گی، سیدھی سی بات ہے. جو کچھ ووٹ جتنا صندوقچیوں میں پڑے گا اتنا ہی باہر نکلے گا. اور اس پہ کوئی سسٹم نہ بیٹھا تو جو مینڈیٹ لوگ دیں وہ مینڈیٹ 5 سال پورا کرے، اور جس طرح کا ان کا منشور ہے، جو ان کی پالیسیز ہیں، اس میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کی سپورٹ بنے. اگر پھاپا کٹنے کا کردار ادا کرنا میڈیا نے بند کر دیا، نیکسس اس ملک کو تباہ کر جاتا ہے. یہ نیکسس نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک کوآپریشن ہونا چاہیے. آپ تنقید جو کرنی میڈیا نے وہ کرے، لیکن میڈیا اگر جھوٹ اور نفرت پھیلائے گا، تعصب پھیلائے گا کسی بھی سیاسی لیڈرشپ کے خلاف، وہ اس ملک کی وحدت کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ انفلوئنس کرتا ہے ان لوگوں کو جو فیصلہ کن جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں میڈیا کے پروپیگنڈا سے، اور اتنا انفلوئنس ہوتے ہیں کہ پھر وہ کلٹ بن جاتے ہیں، کلٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ واپس درست نہیں ہو سکتے. لیکن اس کا نقصان ملک کو کیا پہنچتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے بلومبرگ کا ذکر کیا، ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پچھلے 25 سال میں نواز شریف ایک دفعہ الیکشن لڑا ہے، بالکل صرف 4 سال کے لیے حکومت کی ہے اس نے. اب آپ باقی سارے تجزیے کر لیں جتنے کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ باقیوں نے کیا کیا 25 سال میں. کون کون تھا 25 سال میں اس ملک میں حکمران؟ وہ 21 سال کا حساب کون دے گا؟ 4 سال کا تو نواز شریف سے آپ لے لیں. تو اگر بلومبرگ نے کہہ دیا، بجائے بلومبرگ کے خلاف پتھر اٹھا کے بھاگنے کے، ہمیں فیکٹس دیکھ کے خود تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہے کیا، کسی نے کیا کیا. نکالیں نا سب کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس، جس کو جس کاسٹ پہ لے کے آیا گیا، قبولیت انہوں نے کیا کیا ہے جب سب ساتھ تھے. تو میں یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آئے، اب جو بھی آئے سب اس کو اگر وہ غلط راستے پہ چلتے سب اس کو سمجھائیں، اگر سیدھے راستے پہ چلتے سب اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر عوام کا جو افتخار صاحب جیسا امیر آدمی اگر مجبور ہو گیا بجلی کا بل دینے میں، تو سوچیں میرے جیسے
ادھر غریب کا کیا حال ہو رہا ہوگا. اس لیے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا سکون آنے دیں. ٹھیک ہے, وہ آگے بڑھیں گے لوگ. وہ کیمرہ مین بھی مسکرا رہے ہیں میری باتیں سن کے کہ یہ اپنی بات غریب کہہ رہے ہیں تو میرا کیا حال ہوگا. تو یہ لوگوں کو آگے بڑھنے دیں, لوگوں کی زندگیوں کو چلنے دیں. بہتری تبھی آئے گی جب یہ پانی رکا ہوا چلے گا تو.